پرس کلمہ بنس کافر سرس رہبر لبو مولا مرس زندے بدر مقبر سرس رہبر لبو مولا کرت ٹک ژاس بت خانس مے گو مل سۭتۍ بھگوانس پوٚرُم اوم سو مے در ممبر سرس رہبر لبو مولا. میرا نام دانش علی ہے اور آپ آواز آواز دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم ضلع بانڈی پورہ کے اس خوبصورت گاؤں میں موجود ہے جس گاؤں کا نام ارگام ہے. اس گاؤں سے کشمیر کے مشہور صوفی بزرگ شاعر روحانی رہنما حضرت لالا صاحب ارگام کا تعلق ہے. لالا ارگامی کے بارے میں آپ سب دوست بخوبی واقف ہوں گے. ان کے کلام اور شاعری کو آپ نے ریڈیو پر کبھی نہ کبھی سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ شاعری انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے, اور اسی سوال کا جواب ہم اس گاؤں میں ڈھونڈنے آئے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا نام حبیب اللہ ملک ہے. میں جناب لالا ارگامی رحمۃ اللہ علیہ کا بٹا بیٹا ہوں اور اس وقت بطور گدی نشین ان کی جگہ پر کام کرتا ہوں. حضرت لالا صاحب ارگامی رحمۃ اللہ علیہ اسی گاؤں میں, اس کا نام چٹھے بانڈی پورہ ہے, میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی تاریخ پیدائش 11 مارچ 1923 ہے, 1923. اس میں یہیں پیدا ہوئے. ایک گھرانے سے. ان کے باپ کا نام داؤد ملک تھا اور ان کی والد ماجدہ کا نام دولت بیگ تھا. اس نام سے وہ مشہور تھے. اور ان کا پیشہ تھا, وہ دودھ گھر میں بھی پیدا کر کے بیچتے تھے اور جمع بھی کر کے پھر وہ بیچتے تھے, اور کسی بڑے فنکشنوں میں وہ اس دودھ کو سپلائی کرتے تھے. اس وجہ سے ان کو ہم کشمیری میں گور بولتے ہیں, دودھ گور کے نام سے بھی مشہور تھے. تو اس طرح سے ان کے والد صاحب کو داؤد صاحب کے علاوہ داؤد گور بھی, اور ان کو لال گور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اصلی ان کی ذات ملک ہے اور اصلی ان کا نام ہے لالا ملک, جو ان کو اپنے والدین نے رکھا تھا, اور اسی نام پر وہ لالا ملک ہی رہے. اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور ذات برابر ملک ہی ہے. تو ان کی پرورش زیادہ تر ان کے بھائی محمد کمال ملک نے کی ہے, کیونکہ ان کا والد صاحب ان کے بچپن میں ہی رخصت کر گئے تھے. اس وقت یہ زیر تعلیم تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول چٹھے باڑی میں پائی ہے, اور اس وقت چٹھے باڑی میں پرائمری اسکول تھا اور بانڈی پورہ میں مڈل اسکول تھا. تو 5ویں جماعت تک اس نے یہاں تعلیم حاصل کر کے 6ٹھی جماعت میں داخلہ پھر بانڈی پورہ مڈل اسکول میں لے لیا, جو آج ہائی اسکول بانڈی پورہ کے نام سے مشہور ہے, جو باغ بانڈی پورہ پر واقع ہے. تو وہاں اس نے 8ویں جماعت تک پڑھا. اس پڑھنے کے دوران اس کو گانا بجانے کا شوق پیدا ہوا, اور خود بھی اکیلے اس کو اسکول میں بھی پریئر پر یا کسی فنکشن پر اٹھا کر بولتے تھے آپ کوئی گیت سناؤ. تو یہ ان کو بڑے اپنے لہجے میں گیت سناتے تھے. ان کا لہجہ بھی اچھا تھا, تو گیت وغیرہ سناتے تھے. اسی دوران انہوں نے چھوٹے بچے, جب ان کے والد بھی فوت ہو گئے, گھر میں
खर्चा ज़्यादा हो गए और इनके भाई ने इनकी पढ़ाई आगे चलाने से क्या समझो, मैं रोक तो नहीं लिया लेकिन वक्त ने मजबूर किया उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि खर्चे की कमी थी, शायद क्या वजह था। तो उसने 8वीं जमात पास करके तालीम छोड़ दी और फिर ये मजदूरी करता था इस भाई के साथ भी, वो भी इसको अपने साथ लेते थे, काम काज करते थे, घर चलाते थे। इसी में इन्होंने अपनी हमसीन एक जमात तैयार की और कहा गाना सीखना। शाम को एक ही जगह एक के घर में होते थे, एक साथी के घर में, दूसरे दिन दूसरे साथी के घर में। इसी तरह इन्होंने तकरीबन रियाज किया 1-2 महीने। एक वो गड़ा था जिसको हम कश्मीर में नोट बोलते हैं, और सारंगी थी और तुमखनारी थी, और वो जिसको हम कश्मीर में त्रानी भी कहते हैं, थाल वगैरह वो बजाते थे। इसी तरह ये फिर अपने अपने रियाज करते थे, पार्टी अपने अपने घरों में, ये हर एक के घर में, आज एक के घर में, दूसरे। इसी दौरान इन्होंने शादी, अगर मामूली शादी किसी घर में थी, वो इनको बोलते थे गुजरना शाम को वहाँ हमें गाने बजाना। ये वहाँ जाते थे और वहाँ अपनी तरफ से गाना वाना क्या करते थे तो बजाते थे, वो भी खुश होते थे। तो थोड़ा इनमें शौक बढ़ गया। जो ये पार्टी थी, एक खुद था ये लाल साहब अरगामी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे का नाम था माला दसू, तीसरे का नाम था गुलाम कादिर घनाई, चौथा भी और कोई था। तो ये 4 आदमी ये गाना बजाते थे। इसी तरह ये फिर शादियों में भी जाते थे। इसी दौरान इस गाँव में एक फ़कीर कलंदर शाबा साहब सालूरा, वो गांधरबल का एक गाँव है सालूरा, उसी के रहने वाले थे। वो यहाँ एक घर में आते थे, उनको यहाँ तालिब अपना था, मरीज था, खजर गनाई, उनके घर में आते थे। तो उन्होंने भी अचानक इनको बुलाया, खजर गनाई को बोला यहाँ कोई गाने वाला है, मुझे शौक हो गया आज मैं भी कुछ सुनूंगा। इसने कहा छोटे बच्चे हैं, इधर उधर करते हैं वो, तो उन्हीं को बुलाओ, शाम को थोड़ा हम भी सुनेंगे, आज मुझे शौक हो गया है। तो इन्होंने इनको बुलाया, शाम को ये गए, उन्होंने खाना वगैरह खाया वहाँ। तो खाना खाकर इन्होंने अपना ये सामान खोल दिया और शुरू किया गाना बजाना। जब ये गाना बजाते रहे तो पीर साहब को बहुत खुश हुआ। वो अपने हिसाब से अपने मज़े में महव हो गया, बहुत पसंद उसको आया। उसने कहा चलो आज छुट्टी करो, अब सुबह सवेरे जब नमाज पढ़ो तो आज शाम को फिर आना। इसी तरह 2-3 दिन ये सिलसिला, वो यहाँ रहे 2-3 दिन, इनको बार साथ शाम को लेता था। इनको भी हौसला अफजाई हो गई, थोड़ा बहुत इनको वो खर्चा भी देता था, तो इनकी भी हौसला अफजाई हुई, ये खुश हो गए। हमें दरवेश साहब भी खुश हो गए हैं। तो ये सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। जब भी वो आता था यहाँ शाबा साहब, तो वो इनको बुलाता था, 2 रात ठहरता, यहाँ 1 रात ठहरता था, इनको बुलाता था। इसी दौरान रब का चाहना होता है, तो शाबा साहब ने ही इसको कहा मुझे लगता है कि आप अच्छा लड़का है, आपको शौक है, अगर मैं आपको कोई बात बताऊंगा क्या आप वो कर सकते हैं? इसने कहा जनाब अगर आपकी नज़र होगी तो कुछ बताएं, तो क्यों नहीं, मुझे शौक ही है, दिली शौक है मुझे इसका। बहरहाल तो इन्होंने अपनी तरफ से इसको कुछ कहा, हम समझेंगे अपनी तरफ वजीफाई क्या बात कही, तो ये उन दोनों को दरमियान में था, तो बात कही तो ये इसी के साथ महव रह गया। इतना महव हो गया, ये 1-2 दिन घर में ठहरता था, नहीं आज मुझे जाना है गांधरबल, आज मुझे जाना है गांधरबल। 2 दिन घर में ठहरता था, 2 दिन गांधरबल जाकर उनके घर में ठहरता था। इसी तरह ये तरीका तकरीबन 3-3.5 साल तक का रहा इनका। तो उनको भी बहुत प्यार हो गया इनके साथ। इसी दौरान इसने थोड़ा बहुत कुछ गंग करना सीखा, लेकिन अपने मुर्शिद को ये डर लगता था। उसको मैं बोलूँगा मैंने नात लिखा है, मैंने कोई गज़ल बनाया है, इसको डर लगता था। बहरहाल एक दिन से कहा नहीं तो डर क्या करना है, मैं इसको बोलूँगा, अपने बराबर को बोलूँगा, मैं इस तरह करता हूँ। तो कुछ नात शरीफ कुछ गज़ल 1-2 इस बनाई थे। ये गए वहीं सालूरा में और उनके सामने उनको पढ़ा। ये जब पढ़ा वो बहुत खुश हो गया, कहा नहीं आप अच्छा बेटा है, चलो आप बहुत आगे चलेगा इंशाल्लाह रहमान, और आप कायम दायम रहना इस पर, तो आप अच्छा है।
اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور اس نے دن بدن شاعری اس کو آتی رہی. تو اس طرح سے 4.5 سال تقریباً ہو گئے, جہاں 4 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو گئے تو وہ شاہباز صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان کے بعد اس کی بہت تڑپ رہی, اتنا یہ تڑپتا تھا کہ اس کو کسی جگہ قرار نہیں ملتا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی کسی کے پاس, کبھی ادھر اس کے پاس اس کے پاس. سمجھو جس طرح وہ انسان ایک خدا نہ خاصا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے, یہ دیوانہ ہو گیا ہے, اس کو قرار کسی جگہ نہیں ملا. اسی دوران اس کی شادی بھی ہو گئی, اس کی شادی بھی یہیں گاؤں میں ہو گئی. تو اس کا نام تھا گاشد جی, اس کے ساتھ شادی بھی ہو گئی, ذمہ داری اس کی پڑ گئی. اب گھر والے کی اب مزدوری بھی کرتا ہے, گانا بھی بجاتا ہے, پیر صاحب کو بھی اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے, اس کو بھی اچھی طرح سے اس کی خدمت بھی کرتا ہے. تو جب وہ رخصت کر گئے اس دنیا سے, اب زیادہ یہ پریشان ہو گیا. اس پریشانی کے دوران ہی یہاں دوسرا فقیر ایک آتا تھا چراری شریف کا, ان کا نام تھا ام صاحب کعب. یہ ہمارا ایک نجار گھر یہاں سامنے ہے, تو انہی کے گھر میں یہ وہ اس کو ڈیرا ہوتا تھا, یہاں رہتا تھا. ان کو ایک دن ہو گیا, اس نے کہا اپنے مریض کو, یہاں میں نے سنا ہے کوئی گانا بجاتا ہے, اگر آپ ان کو بولے گا میں بھی کچھ سنوں گا. اس نے کہا یہ ہمسائی ہے ہمارا, ایک لڑکا ہے تو یہ کرتا ہے اس کے ساتھ, یہ ہمسائی ہے, میں جاؤں گا, میں بولوں گا اس کو. بہرحال آ گیا, ان کو بولا, اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا, تو ساتھی اس کے بھی تیار ہو گئے. شام کو آ گئی, کھانا کھایا تو اپنا یہ سامان بکھیرا نیچے, تو لگ گئی گانے بجانے کو. اس پیر صاحب کو, ام صاحب کعب کو بھی بہت پسند ان کا گانا آ گیا. اب ان کو ٹریننگ بھی تھوڑا ہوئی تھی, اب سیکھا بھی تھا اس میں, تو بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. 1-2 دن, ان کو 2-3 دن چھوڑتا ہی نہیں ہے. دوسرے تیسرے دن اسی طرح ایک رات آ گئی, تقریباً ان کے کہنے کے مطابق نصف رات تھا. تو اس نے اس کو بلا کر لایا, او گور کٹا کے نام سے, او گور کٹا ادھر آؤ میرے سامنے آؤ. اب وہ گئے, ان کے پاس گئی, کہا حضرت کیا حکم ہے؟ کہا مجھے بولو آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے, مجھے بولو کیا خواب دیکھا ہے تم نے. یہ تو چالاکی تھا. بولے پیر صاحب میں کیا بولوں گا, پتہ نہیں کتنے خواب دیکھے ہیں, کتنے خواب دیکھتے ہیں, اب کیا پتہ ہے آپ کون سا خواب بولتے ہیں. بہت خواب دیکھے, کوئی دن نہیں ہوتا ہے جب میں خواب نہیں دیکھتا ہوں. تو اب کیا پتہ آپ کس خواب کی ذکر کرتے ہیں, کون سا خواب مجھے بولتے ہیں. کہا آپ یاد کرو, آپ یاد کرو. بولا مجھے یاد تو بہت ہے لیکن پتہ نہیں ہے کیا بتاؤ, کتنے خواب میں بتاؤ. بہرحال اب پیر صاحب نے اشارہ دیا, بولا وہ خواب مجھے بتاؤ جب تم شالمار باغ میں تھی. تو اس کو یاد آ گیا, لال صاحب کو یاد آ گیا. ہاں حضرت میں بولوں گا, میں شالمار باغ میں تھا, اس کا گیٹ بھی بند تھا, کوئی جگہ باہر نکلنے کے لیے اس کو مجھے دکھائی نہیں دی تھی. تو میں پریشان ہو گیا تھا, میں باہر سے نکلوں گا, کہاں سے نکلوں گا. اتنے ہی میں دیوار سے رسا آ گیا, بہت موٹا رسا آ گیا, دیوار کے اوپر سے رسا آ گیا. یہ رسا اندر کی طرف پڑ گیا, آدھا باہر رہا, آدھا اندر پڑ گیا. میں نے اس رسے کو پکڑا, میں نے کہا چلو میں ٹرائی کروں گا, اوپر چڑھوں گا. تو بہرحال اسی رسے کے زور سے یہ اوپر چڑھ گیا رسے سے, اور اس دیوار کے ٹاپ پر پہنچا. دیوار کے ٹاپ پر پہنچ کر اس نے نیچے چھلانگ ماری تو باہر نکل آیا. باہر ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے اس کو پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا. بولا پھر گاڑی میں بیٹھا, مجھے پتہ نہیں مجھے کہاں لیا, بس اتنا مجھے پتہ ہے. بولا اس آدمی کو آپ پہچان سکتے ہیں؟ یہ کیسا, ہاں مجھے تو شکل اس کی تقریباً ذہن میں ہے, وہ کون تھا. اور تقریباً آپ نظر دیکھو اس مجلس میں کوئی مت ہے. یہ ادھر ادھر دیکھ کر کیسا, حضرت مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ہی تھے. ویسے آپ ہی کی شکل اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے, باقی اور کسی کی ہم نہیں ملتی جلتی ہے. کہاں بیٹا میں ہی تھا. تو وہ جو آپ کا پیر تھا شاہباز صاحب سادورہ, اس نے مجھے حکم دیا کہ آپ لال صاحب کے پاس جاؤ, اس کو اپنے دامن کے نیچے رکھو, اپنی دائیں سے بس باعث اس کو کر دو, اور اس کو اپنا بیٹا بنا اور آگے بڑھا. وہ پریشان ہو گیا ہے. اسی کے کہنے پر میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے, اور میں آ گیا تو آپ کو وہاں سے نکال کر اپنے صبح, اب آپ کو شاہباز صاحب کے کہنے کے مطابق میری تحویل میں رہنا ہے. کہا حضرت یہ تو میرے لیے مبارک کی بات ہے.
تو اس کے بعد جو بھی اب اس کو آگے چلنے کا کام تھا اپنی طرف سے، وہ کام تو اس کو صاحب کے ذریعے ملتا تھا اور یہ چلتا تھا. اسی میں اس کی شہرت بہت ہوئی. لڑکا اچھا تھا تو اس کی بہت شہرت ہو گئی. تقریباً کہاں ہے لال صاحب ہے، لال صاحب ہے، لال ارگامی ہے، لال ارگامی ہے. گانا بھی اب اپنا بھی گاتا تھا، یہ اب خود بھی گاتا تھا. اگر کسی جگہ یہ دعوت پر جاتا تھا، وہاں کوئی گانے والا ہوتا تھا، وہ اس کو بیچ میں بولتا تھا سارنگی ادھر لاؤ، یہ باجا ادھر لاؤ، تو خود سارنگی بھی بجاتا تھا، باجا بجا، اور خود پھر دو چار غزل خود بھی یہ گاتا تھا وہاں اس جماعت سے. تو اس طرح اس کا شو تو بہت مشہوری ہو گئی اس کی اب بہت طلاب بھی بن گئی. تو اس طرح یہ سلسلہ جب جاری بڑھتا گیا تو اب اس کا جو یہ دائرہ ہے، طلاب کا دائرہ، طالبوں کا دائرہ، مریدوں کا دائرہ، یہ تو وسیع ہو گیا. اب اس نے مقرر کیا کہ سنڈے کو میں گھر میں رہوں گا، شارٹ میں کروں گا، سنڈے کو میں گھر میں رہوں گا. کسی کو آنا ہوگا، مجھے ملنا ہوگا تو سنڈے میں مجھے گھر میں ملے گا. باقی اس کو دعوت پر لیتے تھے اپنے مرید، تو سنڈے کو وہ ملتے تھے گھر میں. کیونکہ کوئی آتا تھا کسی دن کبھی یہ ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، تو ان کو بیچاروں کو دھوکہ لگتا تھا. اب اس نے مقرر کیا تھا سنڈے. جب سنڈے کو بھی بہت بھیڑ ہوتی گئی، پھر اس نے کہا ان کے بھائیوں نے، کبھی لولاب کے تھے، آؤٹ آف اسٹیٹ بھی تھے، جموں کے بھی تھے، ڈوڈا کے تھے، اننت ناگ کے تھے، بارہمولہ کے تھے. انہوں نے کہا ہم آج آتوار کو آتے ہیں، دوسرے آتوار کو دوسری جماعت، تیسرے آتوار کو تیسری جماعت، تو ہم آپس میں بھائی بھی ملتے ہیں. حضرت کوئی ایک دن مقرر کرو سال میں، ایک دن، تو ہم سب بھائی ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے. تو اس دن پھر انہوں نے 7 مئی دن مقرر کیا کہ ہر سال 7 مئی کو میرا دن ہوگا. یہ مجھے اپنے پیر مرشد کا بھی دن ہے، تو یہ دن ہوگا. اس دن تمام لوگ جو بھی میرے مرید ہیں، جو بھی میرے سمپیتھائزرز سے ہیں، جو بھی میرے طالب ہیں، کیا کچھ ہوگا، لیکن اس دن سب لوگوں کو یہاں آنا پڑے گا. تو حضرت وہ سلسلہ آج تک اب جاری ہے. یہ میں دشن طرف لال صاحب ارگامی رحمۃ اللہ علیہ مدفون آمت ست موج والدہ صٲبہ. تو یہ دشن بٲژن اَسہِ مقبر آمت بناونہٕ، تو یِہُنٛد وۄرُث چھُ یِوان یَتھ ؤریَس منٛز 3 لَٹہِ. اکھ چھُ یِوان مناونہٕ 10 مارٕچ، سُہ چھُ یِہُنٛد زایہِ دۄہ. 10 مارٕچ 1923 چھِ یِم زامٕتۍ، لہذا چھِ 10 مارٕچ فی سال یِوان یِہُنٛد اکھ وۄرُث مناونہٕ. بیٛاکھ چھُ یِوان مناونہٕ 7 مئی. 7 مئی چھُ أمِس پنٛنِس پیٖرٕ سُنٛد وۄرُث، سُہ اوس یہِ پنٛنِس دورس منٛز تہِ مناوان، تہٕ سُہ 7 مئی چھُ روٗد بدوس صٲب تَتہِ پٮ۪ٹھ. بیٛاکھ وۄرُث چھُ یِوان 27 اگست، ییٚمہِ دۄہ یِمو ییٚمہِ دُنیا منٛز رۄخصت نیوٗ، تہٕ سُہ چھُ یِوان 27 اگست فی ؤریہِ. 27 اگست عرشی درٛاے یِم ییٚمہِ دُنیا منٛز، تہٕ یہِ 27 اگست روٗد تَتہِ پٮ۪ٹھٕ مناوان أسۍ ایز وۄرُث. اب اس کے بعد 1988 27 مئی کو ان کا انتقال ہو گیا. 26 مئی دن کو تھا، شام 10:30 بجے SMH ہسپتال سری نگر میں ان کو تکلیف ہوا، ایڈمٹ تھے وہاں. تو شام 10:30 بجے دن میں 26 مئی تھا، تو 10:30 بجے شام انہوں نے امانت دے دی، تو رخصت ہو گئی اس دنیا سے. صبح سویرے 27 مئی کو ان کو یہاں لایا گیا اور ان کی سپرد خاک کیا گیا یہیں پر ہی اپنے مکان کے سائے میں ہی. تو اس کا نماز جنازہ اسی دن 27 کو 5 بجے ہوا. 27 مئی کو اس کا نماز جنازہ جلال الدین بنگرو تھا، ان کا ایک طالب بٹمالو سری نگر کا، وہ بڑا مانا ہوا فقیر ہے، اب وہ بھی رخصت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا. اسی وقت اس نے ایک اعلان کیا کہ اب ہمارے پیر مرشد ظاہری طور اس دنیا سے تو نکل گئے ہیں، لیکن ہمارا آنا جانا یہاں ضروری ہے، آتے رہیں گے. اب ہمیں ان کی جگہ کوئی تو ضروری مقرر کرنا ہے. اسی وقت انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا بیٹا ہے وہ حبیب اللہ میرا نام، تو اس کو ہم مقرر کرتے ہیں، تو وہ ان کی جگہ پر جانشین رہیں گے. تو اس کے بعد 10 دن کے بعد، ان کے جانے کے 10 دن کے بعد پھر یہاں ایک فنکشن ہو گئی، جس میں سیاسی، سماجی اور ان کے طالب تمام مرید جمع ہو گئے، اور ایک نیاز ہو گیا، اور اس پر ایک بہت بڑی تقریب ہو گئی جس میں سیاسی کارکنان بھی موجود تھے، سماجی بھی، اوقاف والے بھی. تو اس دن پھر انہوں نے اچھی طرح سے دستار بندی کی میری،
اور مجھے سجادہ نشست بنا گیا، جبکہ میں اس وقت گورنمنٹ امپلائی تھا۔ تو جب یہ بساربندی میری ہوئی تو میرا کچھ دماغ ہی ادھر ادھر ہو گیا، میں وہاں آٹومیٹکلی میری ایک چینج آ گئی، وہ میں نے اس دن بھی کہا ہے۔ بہرحال وہ چینج ہی رہی، تو پھر اب مجھے اس کام کی طرف زیادہ رغبت دینا پڑا، تھوڑا تھوڑا تو میں اس کو چلاتا ہی تھا۔ تو اب میں نے پھر سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کیا دیا، والنٹری ریٹائرمنٹ آ گیا۔ مجھے 21 سال ہو گئے، 21 سال کے بعد میں نے والنٹری ریٹائرمنٹ کی۔ میں نے کہا 2 کام میں نہیں چلا سکتا ہوں، سرکاری ملازمت بھی اور یہاں بھی مریضوں کا آنا جانا، ان کا سننا، ان کو سنانا، تو لہذا یہ کام میرے سے نہیں ہوگا 2۔ تو پھر میں نے پریفر کیا کہ میں سرکاری نوکری سے ہی وہ ریٹائرمنٹ کروں گا، اور تب سے یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ اور جو مریض آتے ہیں اس وقت آ جاتے ہیں، شکر ان کا، ان کے ہی خیر و برکت سے ان کی حاجت روائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اب عشق نبی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں عشق نبی ہو، ان کو دیدار ہو، ان کو اس تصوف کے بارے میں علمیت ہو، تو وہ گروپ بھی آتے ہیں، تو اپنی طرف سے ان کو بھی تسلی ہوتا ہے، اور سب کچھ جو کچھ بھی ہے تو انہی کے قدموں کا خیرات ہے، تو اپنا کچھ نہیں ہے، انہی کے قدموں کا خیرات ہے۔ یہ اخ کلام حض ہند، پرس کلمے بنس کافر، سرس راہبر لوبو مولا، مرس زندے بدر مقبر، سرس راہبر لوبو مولا، کرت ٹیک ژاس بت خانس، مے گو مل سچ بھگوانس، پرم اوم سو مے در ممبر، سرس راہبر لوبو مولا، وجودس مز وچھو موجود، شہودن ہو نم دربود، سجودس مز بنت محور، سرس راہبر لوبو مولا، حرم واتس بہ گوس یک آن، نہ تور کلمہ نہ تور رام رام، جنت جہنم مٹھم مختصر، سرس راہبر لوبو مولا، وفی انفسکم صحیح کربا، افلا تبصرون دیدن شاہ، ونحن اقرب شی گواہی، تراو کج رفتن و گمراہی، سوئی چھم اول سوئی آخر، سوئی چھم ظاہر سوئی باطن، تس نش غریبس بادشاہی، تراو کج رفتن و گمراہی۔